السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان۔ کل میں نے طہارت کا طریقہ بتایا تھا، آج انشاءاللہ طہارت کا حکم بتاؤں گا۔ سماعت فرمائیں، توجہ فرمائیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ طہارت کا حکم۔ ظاہری طہارت کی تینوں قسموں کا حال کل میں بتا چکا ہوں کہ جو نجاست حقیقی پیشاب پاخانہ وغیرہ دکھائی دیتی ہے وہ غلیظہ ہو یا خفیفہ، بدن یا کپڑے کے کسی حصے کو لگ جائے تو پانی سے دھو کر صاف ہو سکتی ہے، اور نجاست حکمی جو دکھائی نہیں دیتی اس کے بدن پر لگ جانے سے طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ کی ضرورت ہے۔ پس طہارت کبریٰ سے مراد تمام بدن کا دھونا یا غسل کرنا ہے، جو حدث اکبر یا بدن کے پلید ہونے کی صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے، ورنہ الدین یسر یعنی دین میں آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق حدیث کے مطابق اگر تمام بدن کو صاف کرنے کی خاص ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے طہارت صغریٰ یعنی ان اعضاء کا دھونا جو کپڑوں سے باہر رہ کر گرد و آلود ہو جاتے ہیں مقرر کی گئی ہے، تاکہ بار بار انسان کو غسل کرنے کی تکلیف نہ کرنی پڑے، بلکہ جسم کے انہی حصوں کو جو کپڑوں سے باہر ہیں اور جن کا دھونا بھی کوئی دقت نہیں رکھتا پاک کر لیا جائے۔ اس کا دوسرا نام وضو ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ان الفاظ میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اس آیت میں وضو کرنے کا طریقہ نہایت مختصر الفاظ میں بتایا گیا ہے، لیکن احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس آیت کی تشریح ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ نماز، کعبہ، قرآن اور یہ تینوں چیزیں شعائر الہی ہیں، لہذا بغیر طہارت کاملہ ان کے پاس نہ جانا چاہیے۔ اب رہی طہارت باطنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو سابقہ گناہوں سے پاک اور صاف کیا جائے، اس کا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ جس طرح وضو ظاہری علائشوں سے جسم کو پاک کرتا ہے، اسی طرح توبہ باطنی قدورتوں سے انسان کو صاف کرتی ہے، اور کامل وضو وہی ہے جس میں انسان پانی کے ذریعے سے اپنے بدن کو ظاہری علائشوں سے پاک کرے اور توبہ کے ساتھ اپنے دل کو سابقہ گناہوں سے صاف کرے۔ اور جو شخص بھی ایسا کامل وضو کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہوگا اور عجز و انکسار سے دعا کرے گا اور فرید نماز کو پوری توجہ سے ادا کرے گا، وہ لازمی طور پر خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے علاوہ ہر قسم کے گناہوں سے آئندہ کے لیے محفوظ رہے گا، اور یہی نماز کا حقیقی مقصد ہے۔ اب میں سورہ بقرہ کا 36واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يؤدون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیں ہوں گے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے. اور خدا بے پرواہ ہے اور بردبار ہے. مومنوں اپنے صدقات و خیرات اور احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میں برس کر اسے صاف کر ڈالے. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے. خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور جب اس پر مے پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر میں نہ پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح. تو خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہیں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے تو اس کے ننھے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا پھٹے
اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اسی طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔